یہ کہانی جو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں ایک ایسے نوجوان کی ہے کہ جو اپنی عمر کے 24 سال گزار چکا ہے۔ بچپن سے ناز و نعم میں پلا بڑا ہونے والا یہ نوجوان حالات کے کیسے دھارے پر کھڑا تھا کہ جہاں سے آگے اسے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، اور اپنے پیچھے گزرے 24 سال روشنیوں سے بھرپور اسے یادوں کی صورت میں مزید تکلیف دے رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کے لیے زندگی کے بہترین ایام سامنے کی مشکلات سے بھری زندگی کا گزارنا بھاری بنا رہے تھے۔ اب ضروری تھا کہ وہ اپنے نعمتوں سے بھرے دنوں کی یاد سے باہر نکل آتا۔ یادیں کبھی جینا آسان کر دیتی ہیں اور کبھی انتہائی مشکل۔ اس خوبرو نوجوان جنید کے لیے یادیں تھیں تو بہت اچھی، مگر اب اگر وہ ان یادوں میں رہتا تو آگے کی زندگی کیسے گزار پاتا؟ شہر سے باہر ندی کنارے شام کے ڈھلتے سائے میں جنید ایک ٹیلے پہ بیٹھا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ اس دوران کبھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور کبھی گہری سوچ میں ڈوبنے کی وجہ سے بالکل خشک ہو جاتی۔ جنید کے ساتھ چند روز قبل بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کے سبب وہ اپنی ساری خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، یعنی ماں باپ اور گھر بار سب کچھ۔ جنید کی خوابوں سے سجی زندگی ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ محبتوں کے سائے میں کٹنے والا وقت اسے اب میسر نہیں تھا۔ اب وہ تھا اور اس کی بقیہ زندگی تھی کہ جس کو ساتھ لیے اس نے اپنا وقت بتانا تھا۔ مجھے آغاز کیسے کرنا چاہیے، میں آگے بڑھنا شروع کیسے کروں، اس انجانے زمانے میں وقت کی ڈور کو کیسے تھاموں، الجھی ہوئی زندگی کو کیسے سلجھاؤں، کوئی ہے جو مجھے بتائے۔ غم و یاس سے اپنا دامن اس نے جھل چھڑا لیا تھا۔ اب وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، دماغ میں گھومتے تاروں میں بجلی پیدا کرنا چاہ رہا تھا، مگر کون اسے آگے بڑھانا سکھاتا؟ والدین اسے ہر لمحہ آگے بڑھا رہے تھے، مگر اب وہ کیسے زندگی کی راہ پر کسی کے سہارے بنا چلے؟ یہ سوچتے ہی اسے عجیب سا احساس ہونے لگتا، اور وہ احساس تھا تنہائی کا، بے گانگی کا، اور دنیا میں اپنا کوئی نہ ہونے کا۔ گھٹنے اوپر اٹھائے، ان پر پیشانی ٹکائے، وہ لامتناہی بکھری سوچوں کے بیچ گرا ہوا تھا۔ تبھی ایک سوچ پر اس کے دماغ نے توقف کیا اور اس کی نگاہوں میں روشنی سے چمکی، اور سوچ بہت مختلف، بلند اور امید سے بھری سوچ تھی۔ ہاں، میں اکیلا ہی زندگی کے سفر کا آغاز کر سکتا ہوں، مجھے کسی انسانی سہارے کی ضرورت نہیں۔ کیا میرے خدا نے مجھے اتنا کمزور بنایا ہے کہ میں خود سے جی نہ پاؤں، وقت کے ڈور کو تھام نہ سکوں؟ نہیں، بالکل نہیں، میں مضبوط ہوں، بہت مضبوط۔ میں اس نئے سفر کا آغاز ابھی اور اسی وقت کروں گا، کیونکہ اگر میں نے دیر کر دی تو زمانے کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ اور میں تو اکیلا بھی نہیں، میرے ساتھ میرا رب بھی ہے کہ جو سب سے مضبوط سہارا ہے۔ جنید اپنی سوچ کے آتے ہی بڑی تیزی سے اٹھا اور عزم کے مضبوط ساتھ کو لیتے وہاں سے شہر کی جانب لوٹنے لگا کہ اب وہ اپنے نئے سفر کا آغاز خود کرے گا، اور اس سفر کے لیے بہترین راہیں تلاش کرتے ہوئے منزل تک رسائی حاصل کرے گا۔